ऑर्फन केयर کے اس چھوٹے سے ہال میں ایک دوسرے کے سنگ بیٹھی وہ دو پاگل لڑکیاں کچھ بہت محنت سے بنانے میں مصروف تھیں۔ حنا نے اپنی ڈائری بند کرتے ایک طرف رکھی اور اس کی نظر فدار کی بنائی پینٹنگ پر پڑی۔ وہ پینٹنگ ایک گھر کی تھی جس کے دروازے پر ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی دونوں باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بہت رنگین تھا، جبکہ اس لڑکی کے پیچھے بنا گھر رنگوں سے عاری تھا۔ بے رنگ گھر کے دروازے پر کھڑی وہ چھوٹی سی لڑکی باہر کی روڈ پر کھڑی وہ چھوٹی سی لڑکی باہر کی رنگین دنیا میں کھو چکی تھی۔ حنا نے حسرت بھری نگاہ سے اسے اور پھر اس کی بنائی پینٹنگ کو دیکھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے حنا، تم واقعی بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ فدار کی بتی سی نمایاں ہوئی۔ حنا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں، کیا ہوا مجھے؟ تمہیں آج کل میری بہت ساری خوبیاں نظر آ رہی ہیں اور تم انہیں مجھ پر عیاں بھی کر رہی ہو۔ خیر تو ہے؟ حنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نہ کروں تب بھی تمہیں مجھ سے شکایت ہوتی ہے، اور اب دل پر پتھر رکھ کر ہی رہی ہوں تو تمہیں تعریف، اور وہ بھی تم سے ہضم نہیں ہو رہی۔ دونوں بیک وقت ہنستے۔ عشا نے ایک نظر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہنستے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے، اور اگلے ہی پل وہ ادھر ادھر نگاہ گھما گئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ شکر ہے، کہتی ہوئی وہ ایک قدم بڑھی۔ مرحبا گرلز، آؤ عشا۔ حنا کی سپیڈ اتنی تھی کہ وہ اس سے جا ٹکرائی تو عشا اپنی جگہ سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ ارے کتنا زور آ گیا ہے تم میں حنا۔ عشا، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ عشا نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے بھی۔ فدار نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو عشا نے اسے گلے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم کب آئی؟ بس کچھ دیر پہلے، میں شفا آنٹی کے پاس تھی۔ حنا نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ حنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ضرور، کرو۔ فدار نے اپنی پینٹنگ اٹھائی۔ میں اسے رکھ کر آتی ہوں۔ عشا نے حنا کا ہاتھ تھاما اور وہ اسے لیے لان کی پچھلی طرف آ بیٹھی۔ کیا شفا آنٹی جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ تم نے اڈاپشن لینے سے منع کر دیا؟ حنا نے اثبات میں سر ہلا لیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں عشا۔ حنا، تنہا زندگی آسان نہیں ہوتی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور یہ جگہ ایک ڈھال جیسی ہے تمہارے لیے۔ یہاں رہتے تم یہ سوچ سکتی ہو کہ تم مستقبل میں ایک آزاد اور اچھی زندگی گزارو گی، مگر جب تم یہاں سے باہر نکلو گی تو جانو گی کہ یہاں میں اور باہر کی دنیا میں کتنا فرق ہے۔ وہ دنیا بہت بے رحم ہے میری جان۔ میں نہیں چاہتی تم بھی ان سخت آزمائشوں میں گر جاؤ جن میں کبھی میں پھنس چکی تھی۔ حنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ تم جانتی نہیں ہو ابھی فدار کو۔ وہ ایک عجیب مگر زبردست لڑکی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ اتنا ہی سیف فیل ہوتا ہے جتنا تمہارے۔ میں اتنا تو اندازہ لگا سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ میں ایک اچھی، آزاد اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں گی۔ میں تم پر کوئی پریشر نہیں ڈالوں گی حنا، اور نہ ہی کہوں گی کہ تمہیں کسی فیملی کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یقین کرنا مشکل ہوگا تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تمہاری یہ دنیا باہر کی اس دنیا کے بالکل مترادف ہے۔ تمہیں خود کو اس قدر مضبوط بنانا ہوگا کہ
تم خود پر آنے والی ہر مصیبت، ہر تلخی کا بہادری سے مقابلہ کر سکو۔ مضبوط بننا ہنا، اتنی مضبوط کہ تم سے ٹکرانے والا ہر غلط انسان خاک ہو جائے۔ ہنا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگاتی اپنی ننھی سی پیشانی سے ٹیک گئی۔ میں سمجھ رہی ہوں تمہاری ہر بات، تم تجربہ کار ہو اور میں لگی ہوں کہ میرے پاس تم ہو، مجھے سمجھانے اور سکھانے والی۔ عشا نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ایک نظر کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اس اینک والے جن کو دیکھا۔ ارے فدار، یہاں آؤ، میں نے تو تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں ہنا اور شفا آنٹی سے۔ فدار نے اپنی اینک درست کی۔ ہاں، اب ان سب کو میری خوبیاں نظر آنے لگی ہیں، بس یہ نہ ہو کہ کل تک مجھ میں سے سب فارمیٹ ہو جائے۔ فدار کی بات پر تینوں کا کہکا گونجا۔ بس ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دینا۔ ارے بڑی آپی، میں تو اس ڈرپوک سی لڑکی کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنے والی۔ اس کا پتہ نہیں۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور اب تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی تو میں کہاں جا سکتی ہوں بھلا؟ آخر عشا نے ان دونوں کو دیکھا جو اب کافی حد تک ایک دوسرے کو سمجھ چکی تھی۔ وہ انہیں یوں دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد وہ ہنا اور شفا آنٹی کو الوداع کہتی باہر نکلی، جہاں اس کا پیارا شوہر گاڑی کی سیٹ کی پشت سے کمر ٹیکے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عشا کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس کے بیٹھتے ہی سلطان نے آنکھیں کھولتے ایک نظر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا، اور وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ عشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ میں بالکل نہیں روئی۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بولی، بچ گئی ہو، خیر مناؤ۔ وہ گاڑی موڑ چکا تھا۔ عشا نے بڑھ کر اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو درست کیا، اور وہ اس کی شرٹ کا اوپر والا بٹن بند کرتی اسے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے آپ کو کہ یہ بٹن بند کیا کریں۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ تم کر دیا کرو، اور آپ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے تمہیں مسئلہ ہے نا اس کے کھلے رہنے سے، مجھے تھوڑی؟ تو اپنا مسئلہ خود سلجھایا کرو۔ آپ بچ جائیں مجھ سے ابدر، اس نے غصے سے کہا۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی، اور وہ اس کی ہنسی سنتی مسکراہٹ دباتی رخ موڑ گئی۔ تم سے بچ کر کیا کروں گا میں تو چاہتا ہوں تم سے نہ بچوں۔ آپ کی سروس کسی دن درست طریقے سے کروں گی۔ وہ دبی ہنسی ہنسا۔ کیا کر لو گی آخر؟ کیا ہی کر سکتی ہو تم؟ ذرا مجھے آشنا تو کرواؤ۔ آپ ابھی جانتے نہیں مجھے، میں کیا کیا کر سکتی ہوں، لہٰذا مجھ سے پنگے نہ لیا کریں۔ سلطان نے گاڑی روکتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ میں تو چاہتا ہوں تم سے پنگے لینا، اور میں ہمیشہ لوں گا۔ تم سے پنگے لینا ہی تو میرا پسندیدہ کام ہے۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ بیچ سڑک پر گاڑی روکے وہ اپنے ہی سٹائل میں شروع ہو چکا تھا۔ پاگل انسان، یہ سڑک ہے، اپنا گھر نہیں، گاڑی ہٹائیں یہاں سے، اور بھی لوگوں نے گزرنا ہے تو میں نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے باقی لوگوں کا، وہ گزریں جہاں سے بھی گزر سکتے ہیں۔ میں فی الحال اپنی پیاری بیوی سے پیاری پیاری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
سلطان نے اپنی بات کے اختتام پر اس کے رخسار پر لب رکھے اور وہ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی چچورے نہیں ہو گئے؟ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ اتنی پیاری بیوی کے ساتھ تھوڑا چچورا پن کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ تو عشا نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ دوسری جانب موڑ کر وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے دور دھکیل گئی۔ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو میں تمہیں مس کرتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اتنا ہی مس کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میری ایک تصویر اپنے والیٹ میں رکھ لیں۔ آپ کو جب بھی میری یاد آئے اسے دیکھ لیا کریں۔ ہاں، آئیڈیا تو کافی اچھا ہے۔ میں نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا ہے جو شوہر اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے والیٹ میں ان کی بیوی کی تصویر ضرور ہوتی ہے، اور آپ کے والیٹ میں میری تصویر بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ گاڑی ایک طرف روکے موبائل نکال کر اس کی طرف کر گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تصویر بنا رہا ہوں نا۔ ایسے تو مت بنائیں، میرا چہرہ تو دیکھیں۔ وہ اپنا منہ صاف کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم ایسے ہی پیاری ہو، تمہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرائی اور وہ اس کی ایک پیاری سی تصویر اپنے موبائل میں قید کر چکا تھا۔ سلطان نے ایک نظر موبائل پر جگمگاتی اس تصویر اور ایک نظر اسے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھے تھے وہ شریر سا چہرہ بنا گیا۔ چلیں یہاں سے پاگل آدمی۔ وہ ہنستا ہوا ایک ہاتھ سینے پر رکھے گاڑی بڑھا گیا۔ سلطان اسے لیے ایک کشادہ شاپ میں داخل ہوا۔ وہاں کاسمیٹکس کی ایک بھرپور کلیکشن تھی اور ساتھ ہی وہاں آرٹ اینڈ کرافٹ کی بہت سی خوبصورت اشیاء موجود تھیں۔ وہ سر اٹھائے ہر چیز کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اسے کشادہ دکان کو بڑی خوبصورتی اور مہارت سے سجایا گیا تھا۔ گولڈن کلر کی جگمگاتی روشنیاں وہاں موجود ہر شے کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ تمہیں جو بھی چاہیے خرید لو۔ سلطان نے دکان کے ایک طرف سے انگلی گھماتے پوری دکان کی طرف اشارہ کیا۔ آہا، کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ میں سب خرید لوں تو؟ وہ مسکرایا۔ تم خریدنا شروع کرو۔ اس شہر کی کوئی بھی چیز تمہارے شوہر کی جیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عشا آئی برو اٹھائے اسے دیکھا جو اسے تک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور وہ بغور ہر چیز کو دیکھتی پوری دکان میں گھوم رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ اس کی طرف آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی ڈائری تھی۔ مجھے یہ چاہیے۔ سلطان نے پیشانی کھجاتے اسے دیکھا اور کچھ نہیں۔ وہ پلٹی اور سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور وہ ہال کے توسط میں آیا۔ سامنے شیشے کے اس پار رنگ برنگی لپسٹکس کی بھرپور کلیکشنز تھی۔ سلطان نے ان میں سے جو سرخ اور ڈارک میرون کلر کی تھیں سبھی نکلوا کر ایک طرف کی۔ وہ اسے لیے جس بھی شاپ میں داخل ہوتا اسے وہاں جو بھی پہلی نظر میں اچھا لگتا وہ اسے خرید لیتا۔ اپنے اس پاگل آدمی کو دیکھتی وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کے پیچھے پیچھے چلتی
اب تھک چکی تھی۔ ابدر، آپ کتنے فضول خرچ ہیں، قسم سے یہ سب اتنا کچھ میں کیا کروں گی؟ وہ مسکرایا۔ میری پاگل بیوی شاپنگ ایسے ہی کرتے ہیں، پر افسوس تم تو سبھی کاموں میں نکمی ہو۔ اب تم کچھ مانگو گی نہیں تو میں کس پر یہ پیسے خرچ کروں گا؟ میں نہیں چاہتا پڑے پڑے انہیں زنگ لگ جائے۔ وہ ماتھے پر زوردار ہاتھ جڑ گئی۔ اپنے نہیں، مقابل اس پاگل شخص کے بیڈ پر بکھری چند چیزیں دیکھتی وہ سر کھجا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ ڈریس ایسے تھے جنہیں پہننے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ کو دیکھ کر وہ جھرجھری لیتی، انہیں واپس رکھ گئی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں سلیو لیس ٹاپس ڈریسز نہیں پہنتی ابدر، اور یہ سب کے سبھی ویسے ہیں۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ میرے لیے تو پہن ہی سکتی ہو نا؟ وہ کس خوشی میں؟ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا بیڈ پر آڑا ٹیڑھا پڑا تھا۔ نکمی بیوی، نکمے شوہر جیسی، پاگل لڑکی، پاگل آدمی جیسی۔ جواب بڑی دیتی ہو تم، سوال ہی ایسے کرتے ہیں آپ، مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ کب بڑی ہوگی تم؟ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں چھوٹی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر شریر سا مسکرا رہا تھا، اور اسے خود کو یوں دیکھ کر مسکراتے وہ پزل سی ہو رہی تھی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری بیوی میری مرضی، جیسے بھی دیکھوں۔ وہ پلکیں جھپک گئی، مگر وہ مسلسل اس کی تیز نگاہیں خود پر محسوس کرتی نروس ہو رہی تھی، اور اس کی نروس سے وہ پاگل آدمی بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے کیا؟ مطلب؟ ارے جائیں نا یہاں سے پلیز۔ وہ بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پاگل لڑکی، بیویاں تو اپنے شوہروں کو روکتی ہیں اور تم مجھے جانے کو کہہ رہی ہو، بلکہ زبردستی نکال بھی رہی ہو۔ آفرین۔ وہ دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے بولا۔ آپ کو کچھ لینا دینا ہے کیا باقی لوگوں کی بیویوں سے؟ وہ نا میں گردن ہلا گیا۔ تو باقیوں کو چھوڑیں، بس اپنی کو دیکھیں۔ اس کی بات سنیں تو اپنی والی کو ہی دیکھ رہا ہوں، نہ کون سا پڑوسی کی بیوی کو تھوڑی۔ عشا نے مسکراہٹ دبائی۔ مطلب آپ یہاں سے نہیں جائیں گے؟ نہ، وہ دو ٹوک بولا۔ اوکے، کہتی ہوئی وہ اٹھی۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامتے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ ایک ہاتھ سر کی پشت پر رکھے دوسرا اس کے گرد حمائل کر گیا۔ بھاگتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گا؟ آپ کا کیا پتہ؟ وہ مسکرایا۔ فی الحال تو نہیں، تم بہت منی سی ہو، نازک، پیاری اور کیوٹ بھی۔ تو وہ آنکھیں نکالے سے دیکھ رہی تھی۔ تو میں نہیں چاہتا تم ڈر جاؤ۔ ڈر؟ کس سے؟ اپنے اس جانور سے۔ تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ ہر بات سیدھی کہہ دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ڈکشنری میں کمی ہو جائے گی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ تو تمہیں میرے طریقے سے ہر بات سننی پسند ہے؟ عشا کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں۔ نہیں، مجھے سیدھی بات سننا پسند ہے، آپ کی الٹی اور سر پھری نہیں۔ وہ ہنسا۔ مطلب وہی نا۔ سلطان نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے کان کے قریب ہوا۔ اس پاگل آدمی نے روانی سے بولنا شروع کیا۔
اور وہ سختی سے آنکھیں میچے اپنے پوچھنے پر ہی لعنت بھیج رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی۔ وہ شریر سا مسکراتا اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا بیٹھا تھا۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے؟ کون سی؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے ہوئی تھیں۔ آپ بے شرم الٹرا پرو میکس ہیں۔ سلطان کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ اتنا بلند تھا کہ اس خاموش گھر میں وہ ہر طرف گونج رہا تھا۔ میری خوبیوں سے واقف ہو رہی ہو بیوی؟ مجھے اچھا لگا۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑا اور وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک دم اٹھ کر دور ہوتی کمرے سے 300 کی سپیڈ سے باہر نکلی۔ اس کے کانوں سے نکلتا دھواں اس کے کان گرم کر چکا تھا، جنہیں اس پاگل آدمی کی بلند ہنسی مزید سرخ کر رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے لمبی سانسیں بھر رہی تھی۔ عائشہ نے اپنے دونوں رخساروں کو زور زور سے تھپکا۔ پاگل جنگلی آدمی، پتہ نہیں کہاں سے پلے پڑ گیا ہے میرے۔ آہ اللہ، سچ میں مار ہی ڈالے گا مجھے کسی دن۔ ایک تو میری قسمت اتنی پھوٹی ہے، میں کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی۔ جاؤں گی بھی کہاں؟ اس دنیا کے ہر کونے میں یہ پاگل آدمی جن کی طرح میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ کیا قسمت ہے میری۔ وہ ہنسی اور اگلے ہی پل اپنے ماتھے پر ہاتھ جڑ گئی۔ سلطان نے ایک نظر بیڈ پر پڑی ایک سرخ رنگ کی فراک کو دیکھا۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ اس کی جیب میں چنگھاڑتے موبائل نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو سلطان کی نظر اس فراک سے ہٹی۔ یہ گیت کے الفاظ تھے کہ ایک پل میں اس شخص کے ماتھے پر ڈھیروں شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ اٹھا اور وہ بجلی کی تیزی سے کچن میں داخل ہوا۔ عائشہ نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا جو اتنی سپیڈ سے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، اپنا خیال رکھنا۔ وہ قریب آتا اس کے سر پر بوسہ دیتا وہاں سے یہ جا وہ جا۔ اوکے، آپ بھی۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا۔ ایک تشکر بھری سانس خارج کرتی وہ مسکرائی۔ سلطان کی سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ عثمان بے کے اڈے پر پہنچتے ہی اس نے دروازے کو پاؤں کی ضرب لگاتے دھڑام سے کھولا۔ عثمان بے اور یزید سمیت وہاں موجود اس انسان کو دیکھتے اس کے اعصاب سخت ہوئے۔ شایان کے چہرے کے ایک طرف پیشانی اور کان سے نکلتا خون اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کے وجود سے ہوتا زمین پر پھیل چکا تھا۔ وہ بندھے وجود کے ساتھ کرسی پر براجمان گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ عثمان بے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک جنون طاری تھا، یوں جیسے اسے بس وہاں ایک شخص ہی دکھائی دے رہا ہو۔ وہ کسی جنگلی جانور کی طرح اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ شایان کے قہقہے بلند ہوئے۔ احمد لالا کے قہر سے تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ ہنسا تو سلطان اس سے بھی بلند آواز میں ہنسا۔ جب ایک کتا اپنے روبرو اپنی موت دیکھتا ہے تو اس کے پاس صرف آسرا ہوتا ہے، ایک کچا اور بے بنیاد آسرا۔ وہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ آخر کیا بول رہا ہے۔ یہی حال تمہارا ہے۔
تم سمیت تمہارے ہر کتے کو جلا کر راکھ کر دوں گا، تم سب کی موت غضبناک ہوگی۔ سلطان نے ایک نظر ان دونوں پر دوڑائی، جاتے ہوئے دروازہ اچھی طرح بند کر کے جانا، نہیں چاہتا اس کتے کی للکار راہ گزروں کے کانوں تک پہنچیں۔ یگیت نے ایک نظر عثمان بے کو دیکھا اور دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی اور اپنے قدم موڑتے وہ اس زخمی بھیڑیے کو اس شخص کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سلطان نے اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کیا اور وہ جانور اس کے وجود پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس زخموں سے چور انسان کی ہر سانس اپنے ہاتھوں سے نکالتے اس بے رحم انسان کے حواس بالکل چھل ہو چکے تھے، وہ اندھا اور بہرا ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کی اور اس آدمی کی دھاڑیں اس جگہ کو وحشت ناک بنائے ہوئے تھیں۔ سلطان نے اس کے رخسار سے بھیجا بہتا خون اپنے خنجر کی نوک پر لگایا اور وہ اسے اپنے چہرے کے قریب کرتا، ایک لمبی سانس بھرتا، اس خون کی بو کو اپنے وجود میں اتار گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، یوں جیسے اس کے ایک دفعہ پلکیں جھپکنے پر اور پیاری وحشت ناک آنکھوں سے خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ اس کے وجود پر اپنی وحشت کے نشانات گھاڑتا وہ بے قابو شخص ایک پل کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ اس کی بلند ہوتی چیخیں دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئیں اور کچھ پل بعد وہ ہٹا کٹا آدمی بے جان ہوتا زمین پر ڈھہ چکا تھا۔ سلطان کی دھاڑیں بلند ہوئیں۔ اس کمرے میں پر ایک بے رحم شیطان مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا، جو بس جان لینا جانتا تھا، جو کسی بھی قسم کے رحم اور احساس سے عاری تھا۔ سلطان نے اس کے قریب بیٹھتے اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کرتے اس کی گردن پر رکھا۔ وہ بری طرح خنجر کو حرکت دیتا اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ اس کا سر بالوں سے جکڑے اپنے ہاتھ میں لیے اس سے کچھ ہی فاصلے پر دھڑام سے لٹا۔ اس کے کٹے ہوئے سر کے نچلے حصے سے نکلتا خون اس کے چہرے اور وجود کو بھگو رہا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتا وہاں پھیلی خون کی تیز اور عجیب سی بو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کا وجود مکمل طور پر خون سے رنگ چکا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بنا حس و حرکت اس بے جان وجود کے بالکل ساتھ لیٹا، بنا کسی تاثر پہ چھت کو گھور رہا تھا۔